ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقی کون ہے؟ جن کی منزل اللہ ہے، جن کی ترجیح آخرت ہے۔ مختصر بات، متقی وہ ہے جن کی منزل اللہ ہے، مقصود محبوب و مطلوب اللہ ہے، اور ترجیح ان کی جو ہے وہ آخرت ہے، یہ متقی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک بات تو اس میں ابتدائی طور پہ یہ ہے کہ ہم ہدایت سے پھر چکے ہیں، ہدایت سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یعنی دنیا کی زندگی کا ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ یہ زندگی یہی ہے بس۔ ہم زبان سے جو بھی بات کہیں، ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں ہم زبان سے کچھ کہیں، ہمارا عمل جو ہے ہمارے یقین کی گواہی دے رہا ہے۔ انسان بغیر یقین کے زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان کے ہر کام کی بنیاد ایک یقین ہوتی ہے، کام اچھا ہو یا برا، گناہ کا ہو یا ثواب کا ہو۔ ابھی ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا تھا انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 83 ہے غالباً۔ منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منافق کے بارے میں، منافق کون تھے اس وقت؟ صحابہ کرام تھے۔ بظاہر کلمہ پڑھا، بیعت کر لی، 5 وقت کے نمازی، اور سارے کام کرتے تھے جو بھی یعنی وہ مطالبات تھے جو بھی تھے، لیکن تھے منافق، تھے ہماری طرح۔ یقین نہیں تھا، نہ جنت پہ تھا، نہ دوزخ پہ تھا، نہ اللہ ان کی منزل تھی، ان کی ترجیح دنیا تھی۔ مختصر کہانی ہے، ہماری ان کی ایک ہی کہانی ہے۔ پھر وہ یعنی جو ضروریات دین ہیں تو وہ اس پر وہ عمل نہیں کرتے تھے، خلوص نہیں تھا، مخلص نہیں تھے، دنیا دار تھے۔ سمپل ہے، کوئی اس میں تفصیل کی بات نہیں ہے کہ وہ مدینے کے منافق الگ نہیں، بس آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ تو اہمیت نہیں تھی، ہدایت کی ان کے لیے اہمیت نہیں تھی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو پھر وہ جب باہر نکلتے، اب ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کہ منافق وہ گھر میں بیٹھتے اور حضور کی مجلس میں حاضری نہ دیتے، 5 وقت کے نمازی اور پھر جو بھی تھا وہ سارے کام۔ تو جب مجلس میں بیٹھتے تو باہر نکل کے قال الذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا حتی اذا خرجوا من عندک، جب آپ سے محفل سے باہر نکلتے تو اہل علم سے پوچھتے کہ یہ کیا کہہ رہے تھے، ہمیں تو کک سمجھ میں نہیں آیا۔ قرآن کی آیت ہے، حتی ومنہم، پوری آیت ہے، ومنہم من یستمع الیک، ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو آپ کی بات کو کان لگا کر سنتے ہیں۔ حتی اذا خرجوا من عندک، جب آپ کی محفل سے باہر نکلتے ہیں، قال الذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، پوچھتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا۔ ایسے ہی ہو رہا ہے، صدیاں ہو گئیں، قرآن ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ آپ کے نصاب تعلیم میں قرآن نہیں ہے، پی ایچ ڈی ہو گیا جی، اس کو ناظرہ نہیں پڑھایا آپ نے، 16 سال اس نے تعلیم کی یا جتنی بھی، ناظرہ نہیں پڑھا۔ تو یہ دیکھیں آج کا جو میرا موضوع ہے ہدایت۔ اب دیکھیں ہدایت اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے قرآن کے آغاز میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون ہے؟ کہ جو حقیقتیں اس کے سامنے سے غائب ہیں وہ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یؤمنون
بالغیب. تو اب خیر اس کی تو تفصیل ہے، اور لیکن میں مختصر بات کروں. ہدایت ہے متقین کے لیے. متقی کون ہے؟ جن کی منزل اللہ ہے، جن کی ترجیح آخرت ہے. مختصر بات، متقی وہ ہے جن کی منزل اللہ ہے، مقصود محبوب و مطلوب اللہ ہے، اور ترجیح ان کی جو ہے وہ آخرت ہے. یہ متقی ہے، ان کے لیے ہدایت ہے. اگر کسی کی منزل دنیا بنا لی، کسی نے دنیا کا دھوکہ لگ گیا کہ بھئی پہلے دنیا، ہم کہتے ہیں نا پہلے کچھ کر لیں، کچھ جمع کر لیں، کچھ یہ کر لیں، پھر کر لیں گے کچھ. یہ وہ عام ہمارا وہ ہے. اور اکثر جو بزرگ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ساری داڑھی منڈواتے رہتے ہیں. ویسی میں ایک بات کہوں، کہتے ہیں جب آخری عمر آئے گی تو پھر رکھ لیں گے. یار دوست کہتے ہیں یار بس اب تو بوڑھے ہو گئے، 50 ہو گیا، 60 ہو گیا، داڑھی رکھ لو. کہتے ہیں رکھ لیں گے رکھ لیں گے. یہ ہوتا ہے بس اسی حالت میں وہ چلے جاتے ہیں. تو داڑھی تو خیر مطلب یہ ایک سمبل ہے، لیکن داڑھی میں اسلام نہیں ہے. ہاں اسلام میں داڑھی ہے. خیر وہ ہدایت کے مطابق میں زندگی کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف دیکھیں ایک بات پہ آپ کو نوٹ کرو کہ آپ خود یعنی یہ بات ہمارے اپنے احتساب کے لیے یا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہدایت کی ہمارے لیے کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے. ویسے تو عام طور پہ امت مسلمہ کے لیے آج اس نے ہدایت کو چھوڑ دیا ہے. قرآن کو ہم چھوڑ چکے ہیں. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط ہوگا. آپ دیکھ لیں ہمیں بس قرآن کا ظاہر، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، بس ظاہر تلاوت ہو گئی اور ناظرہ آپ کو آ گیا. بچوں کو آپ ناظرہ پڑھا کے بس فارغ ہو جاتے ہیں. آج ختم قرآن ہے تو بس کھانا وانا پکا کے قاری صاحب کو تحفے تحائف دے کے آپ رخ سکتے. اس کے بعد بچہ نہ قرآن اٹھاتا ہے نہ آپ پڑھتے ہیں. دیکھیں صرف قرآن اٹھانا یا اس کو تلاوت کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کے لیے ہے. یہ تو آپ کو ایک راستہ بتاتا ہے اللہ کا. آج کا جو موضوع ہے کہ ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا کیوں ضروری ہے. ضروری اس شخص کے لیے ہے جس کی منزل اللہ ہے اور جس کا آخرت پر یقین ہے اور اس کی ترجیح جو ہے وہ آخرت ہے. اس کے لیے پھر قرآن ہے، اس کے لیے پھر ہدایت ہے، اس کے لیے اللہ کا حکم ہے اور اس کے لیے پھر نبی کا طریقہ ہے. اگر یہ نہ ہو آپ کی زندگی میں، اگر قرآن کی جگہ نہیں ہے، یعنی اس کی اہمیت نہیں ہے، یعنی اس کا اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا دار ہیں، دنیا کا دھوکہ لگ چکا ہے. آپ کے لیے اہم اب بس آپ کا ذاتی مفاد ہے. ہدایت اب آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھے گی. ہو سکتا ہے آپ کسی درس میں شامل ہو سکتا ہے آپ نے درس نظامی بھی کیا ہو 8 سال لگا کے، لیکن اہمیت آپ کے لیے دنیا کی زندگی. تو بہرحال یہ یعنی اپنا احتساب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور دیکھ بھال کر زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ اس زندگی کا ایک نتیجہ ضرور ہوگا. اچھا نہ ہو تو پھر برا ضرور ہوگا، اور پھر ایسے حالات آئیں گے کہ آپ کو پھر مہلت نہیں ملے گی، آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، وقت ختم ہو جائے گا. اس وقت تو ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے؟ کیا اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کے یعنی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے اور جو حق سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. تو ابھی مہلت ہے. مہلت یعنی یہ زندگی کو ضائع نہ کریں. ایک ایک پل جو ہے وہ قیمتی ہے. ایک ایک پل ہم نے اللہ کی یاد میں، اللہ کی وجہ سے اور اللہ کے لیے گزارنا.
اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنی زندگی کی بنیاد کو مستحکم کریں، نیک کریں اور حق کے لیے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم